حق میں اگر ساری عمر ختم ہو جائے اور کشود نہ ہو، یعنی معاملات نہ کھلے، تب بھی اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے، ناکامی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کامیاب سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، ناکام سے تعلق قائم رہتا ہے۔ اور ہمارا مطلوب تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے انتظار کے لیے کوئی مدت بڑی نہیں۔ ہمیشہ اپنی ہمت بلند رکھنی چاہیے، بڑی چیز کا طالب رہنا چاہیے۔ چھوٹی چیزیں یعنی کشف و کرامات یہ تو خود بخود مل جاتی ہیں، چھوٹی چیز کے طالب بنو گے تو بڑی چیز سے محرومی لازم آئے گی۔ دیکھیں یہ جو جنگلی جانور ہیں یہ بھی تربیت سے سنور جاتے ہیں، ہم تو پھر انسان ہیں۔ اسماء و صفات کی تربیت سے روح کیوں کرنا سدھرے گی؟ وہ لوگ غلطی پر ہے کہ جو باوجود کوشش اور تربیت کے اپنی روحانی اصلاح سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری لا تئس من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرین، کہ اللہ کی روح سے مایوس مت ہو، اللہ کی روح سے مایوس ہونے والے صرف کفار ہی ہے۔ طالب حق کی روح میں متواتر ذکر و اذکار، تصور اور رابطہ شیخ سے تغیر ہوتا رہتا ہے، اسے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ وقت معینہ پر یہ حال کھلتا ہے اور وقت معینہ بیشتر پر عموماً موت کے بعد آتا ہے۔ بعض کے حق میں حیات میں ہی یہ معاملات کھل جاتے ہیں، لیکن اکثریت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں۔ ذکر الہی کے اثرات روح میں اسی طرح پوشیدہ ہوتے ہیں جیسے پھول میں خوشبو۔ طالبان حق اگر اذکار جاری رکھیں تو علوم باطن زندگی میں ہی منکشف ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو بعد مردن حجابات کا اٹھنا اور اثرات ذکر سے روح کا متلذذ ہونا یقینی ہے۔ اگر اسرار دنیاوی زندگی میں منکشف نہ ہو تو ذکر و شغل سے بدل نہیں ہونا چاہیے۔ اوراد اور اذکار کی برکت سے روح میں قابلیت اور ترقی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جتنی زیادہ دیر میں انکشافات ہوں گے اسی قدر دیر پا اور تفصیلی ہوں گے، اور معاملہ جس قدر جلدی شروع ہوگا اسی قدر عارضی اور اجمالی ہوگا۔ قید جسم سے رہائی پاتے ہی ہر ترقی یافتہ روح کو اپنی ترقی کا پورا احساس ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر زندگی میں معاملات نہ کھلیں لیکن جو ہی آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کو احساس ہو جاتا ہے، ہر اجمال کی وہاں تفصیل ہو جاتی ہے۔ خواجہ باقی باللہ کے ایک مرید تھے، بڑی ریاضت کرتے تھے، بڑا ذکر و اذکار کرتے تھے، لیکن کشود کار نہ ہوا، برسوں حلقہ ذکر میں شریک رہے، انکشافات سے محروم رہے اور اس بات کے شاکی بھی رہے۔ جب آخری وقت آیا تو خواجہ باقی باللہ نے شہر کے سارے اہل کشف کو بلایا کہ ذرا دیکھو۔ وہ اہل کشف دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ مرید کی تدفین پر اس پر ایسے انکشافات اور اس قدر تفصیلی انکشافات اور اس قدر یکے بعد دیگرے ہو رہے تھے کہ جس سے مرید کی خوشی جو تھی وہ دیکھنے والی تھی، اندیدنی تھی۔ یعنی اس پر جب یہ کھلے معاملات جو ساری زندگی وہ ذکر و اذکار کرتا رہا اور اس کا صلہ جب اس کے سامنے آیا، جب روحانیت کے باب اس پر اچانک کھل پڑے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور اس بات کو جتنے بھی اہل نظر آئے ان سب نے مشاہدہ کیا۔ تو آدمی کو کشود کار نہ ہونے کی وجہ سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے، تصور شیخ میں منہمک رہنا چاہیے، ان کی یاد میں، ان کے بتائے ہوئے وظائف اور اوراد کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ جیسی حکمت ہوگی، اگر حکمت ہے اس بات میں کہ دنیا میں اس پہ معاملات کھل جائے تو دنیا میں ہی کھل جاتے ہیں، اور نہیں تو مرنے کے بعد اس پر کھلنے یقینی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے شجر کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو۔ دیکھیں یہ جو درخت ہے نا، سوکھ جاتا ہے، لکڑی ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اگر وہ درخت اپنی اصل سے پیوست رہے، زمین سے پیوست رہے، تو کبھی نہ کبھی اس پہ بہار آتی ہے، اور جب بہار آتی ہے تو وہی شجر جو ہے برگ و بہار سے لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اصل سے ٹوٹ جائے، زمین سے منقطع ہو جائے، تو باوجود اس کے کہ اس میں پھل اور پھول سب تھے لیکن ان کا اظہار نہیں ہو پاتا۔ یہ مثال ہے کہ اپنی اصل یعنی اپنے مرشد سے پیوستہ رہو، ان سے وابستہ رہو، ان کے دھیان سے، ان کے خیال سے وہ نہ کرو، ان سے ہمیشہ حسن ظن رکھو، ان سے سوء ظنی کے اندر مبتلا نہ ہو۔